اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب التعبیر، حدیث نمبر 6990، اردو ترجمہ۔ مبشرات کا بیان۔ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو شعیب نے خبر دی، انہیں زہری نے کہا مجھ سے سعید بن مسیب نے بیان کیا، ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ نبوت میں سے صرف اب مبشرات باقی رہ گئی ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ مبشرات کیا ہیں؟ آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے خواب۔ حدیث نمبر 6991، اردو ترجمہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا بیان۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں فرمایا، جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ اے باپ، میں نے 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو خواب میں دیکھتا ہوں کہ وہ میرے آگے سجدہ کر رہے ہیں۔ وہ بولے میرے پیارے بیٹے، اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، ورنہ وہ تمہاری دشمنی میں تم کو تکلیف دینے کے لیے کوئی چال چل کر رہیں گے۔ بے شک شیطان تو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، اور اسی طرح تمہارا پروردگار تمہیں میری اولاد میں سے چن لے گا اور تمہیں خوابوں کی تعبیر سکھائے گا اور اپنا احسان پورا کرے گا تجھ پر اور آل یعقوب پر، جیسے اس نے اس سے پہلے تیرے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر پورا کیا۔ پیغمبری عطا کرے گا۔ بے شک تمہارا پروردگار بڑا علم والا، بڑا حکمت والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں فرمایا، اور یوسف علیہ السلام نے کہا اے میرے باپ، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، اسے میرے پروردگار نے سچ کر دکھایا، اور اسی نے میرے ساتھ کیسا احسان اس وقت کیا جب مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ سب کو جنگل سے لے آیا، بعد اس کے کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈلوا دیا تھا۔ بے شک میرا پروردگار جو چاہتا ہے اس کی عمدہ تدبیر کر دیتا ہے۔ بے شک وہی ہے علم والا، حکمت والا۔ اے رب، تو نے مجھے حکومت بھی دی اور خوابوں کی تعبیر کا علم بھی دیا۔ اے آسمانوں اور زمین کے خالق، تو ہی میرا کارساز و دنیا اور آخرت میں ہے۔ مجھے دنیا سے اپنا فرما بردار اٹھا اور مجھے صالحین میں ملا دے۔ فاطر، بدیع، مبتدع، باری و خالق ہم معنی ہیں۔ بدا بادیہ سے ہے، یعنی جنگل اور دیہات۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب کا بیان۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات میں فرمایا، بس جب اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو ابراہیم نے کہا اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بس تمہاری کیا رائے ہے؟ اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، اے میرے والد، آپ کیجئے اس کے مطابق جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے۔ اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ پس جب کہ وہ دونوں تیار ہو گئے اور اسے پیشانی کے بل پچھاڑا اور ہم نے اسے آواز دی کہ اے ابراہیم، تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، بلا شبہ ہم اسی طرح احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ مجاہد نے کہا کہ اسلمہ کا مطلب یہ ہے کہ دونوں جھک گئے اس حکم کے سامنے جو انہیں دیا گیا تھا۔ خواب کا توارد، یعنی ایک ہی خواب کئی آدمی دیکھیں۔ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے عقیل نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا، ان سے سالم بن عبداللہ نے، ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ کچھ لوگوں کو خواب میں شب قدر رمضان کی 7 آخری تاریخوں میں دکھائی گئی، اور کچھ لوگوں کو دکھائی گئی کہ وہ آخری 10 تاریخوں میں ہوگی۔ تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے آخری 7 تاریخوں میں تلاش کرو۔ حدیث نمبر 6992،
اردو ترجمہ۔ قیدیوں اور اہل شرک فساد کے خواب کا بیان۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور یوسف کے ساتھ جیل خانے میں 2 اور جوان قیدی داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ انگور کا شیرہ نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ اپنے سر پر خوان میں روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں، اس میں سے پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ آپ ہم کو ان کی تعبیر بتائیے، بے شک ہم تو آپ کو بزرگوں میں سے پاتے ہیں۔ وہ بولے جو کھانا تم دونوں کے کھانے کے لیے آتا ہے وہ ابھی آنے نہ پائے گا کہ میں اس کی تعبیر تم سے بیان کر دوں گا، اس سے پہلے کہ کھانا تم دونوں کے پاس آئے۔ یہ اس میں سے ہے جس کی میرے پروردگار نے مجھے تعلیم دی ہے۔ میں تو ان لوگوں کا مذہب پہلے ہی سے چھوڑے ہوئے ہوں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے وہ انکاری ہیں، اور میں نے تو اپنے بزرگوں ابراہیم اور یعقوب اور اسحاق کا دین اختیار کر رکھا ہے۔ ہم کو کسی طرح لائق نہیں کہ اللہ کے ساتھ ہم کسی کو بھی شریک قرار دیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر اور کل لوگوں کے اوپر، لیکن اکثر لوگ اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اے میرے قیدی بھائیوں، جدا جدا بہت سے معبود اچھے یا اللہ اکیلا اچھا جو سب پر غالب ہے؟ تم لوگ تو اسے چھوڑ کر بس چند فرضی خداؤں کی عبادت کرتے ہو جن کے نام تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے کوئی بھی دلیل اس پر نہیں اتاری، حکم صرف اللہ ہی کا ہے۔ اسی نے حکم دیا کہ سوا اس کے کسی کی پوجا پاٹ نہ کرو۔ یہی دین سیدھا ہے، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ اے میرے دوستو، تم میں سے ایک تو اپنے آقا کو شراب ملازم بن کر پلایا کرے گا، اور رہا دوسرا تو اسے سولی دی جائے گی، پھر اس کے سر کو پرندے کھائیں گے۔ وہ کام اسی طرح لکھا جا چکا ہے جس کی بات تم دونوں پوچھ رہے ہو، اور دونوں میں سے جس کے متعلق رہائی کا یقین تھا اس سے کہا کہ میرا بھی ذکر اپنے آقا کے سامنے کر دینا، لیکن اسے اپنے آقا سے ذکر کرنا شیطان نے بھلا دیا، تو وہ جیل خانے میں کئی سال تک رہے۔ اور بادشاہ نے کہا کہ میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی گائیں ہیں اور انہیں کھائے جاتی ہیں، 7 دبلی گائیں، اور 7 بالیاں سبز ہیں اور 7 ہی خشک۔ اے سردارو، مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خواب کی تعبیر دے لیتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو پریشان خواب ہے اور ہم پریشان خوابوں کی تعبیر کے ماہر نہیں ہیں۔ اور 2 قیدیوں میں سے جس کو رہائی مل گئی تھی وہ بولا، اور اسے ایک مدت کے بعد یاد پڑا کہ میں ابھی اس کی تعبیر لائے دیتا ہوں، ذرا مجھے جانے دیجیے۔ اے یوسف، اے خوابوں کی سچی تعبیر دینے والے، ہم لوگوں کو مطلب تو بتائیے اس خواب کا کہ 7 گائیں موٹی ہیں اور انہیں 7 دبلی گائیں کھائے جاتی ہیں، اور 7 بالیاں سبز ہیں اور 7 ہی اور خشک، تاکہ میں لوگوں کے پاس جاؤں کہ ان کو بھی معلوم ہو جائے۔ یوسف نے کہا کہ تم 7 سال برابر کاشتکاری کیے جاؤ، پھر جو فصل کاٹو اسے اس کی بالوں میں ہی لگا رہنے دو، بحث تھوڑی مقدار کے کہ اس کو کھاؤ، پھر اس کے بعد 7 سال سخت آئیں گے کہ اس ذخیرے کو کھا جائیں گے جو تم نے جمع کر رکھا ہے، بحث اس تھوڑی مقدار کے جو تم بیج کے لیے رکھ چھوڑو گے۔ پھر اس کے بعد 1 سال آئے گا جس میں لوگوں کے لیے خوب بارش ہوگی اور اس میں وہ شیرہ بھی نچوڑیں گے۔ اور بادشاہ نے کہا کہ یوسف کو میرے پاس تو لاؤ۔ پھر جب قاصد ان کے پاس پہنچا تو یوسف نے کہا اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ۔ وذکر ذکر کے افتعال کے وزن پر ہے، امتہ بسکون میم بمعنی قرآن یعنی زمانہ ہے، اور بعض نے امتہ میم کے نصب کے ساتھ پڑھا ہے۔ اور ابن عباس نے کہا کہ یہ عصرون کا معنی انگور نچوڑیں گے اور تیل نکالیں گے۔ تعفون تحرسون یعنی حفاظت کرو گے۔
ہم سے عبداللہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے حویریہ نے بیان کیا، ان سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے زہری نے بیان کیا، انہیں سعید بن مسیب اور ابو عبیدہ نے خبر دی، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اتنے دنوں قید میں رہتا جتنے دنوں یوسف علیہ السلام پڑے رہے، اور پھر میرے پاس قاصد بلانے آتا تو میں اس کی دعوت قبول کر لیتا۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب التعبیر کی حدیث نمبر 6990 سے 6992 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔